بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مرزا شفیق، چیئرمین سوئس کشمیر ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل کشمیر فیس فور سوئٹزرلینڈ۔ ہمارے پاس ایک پاکستان آزاد کشمیر سے ایک کیس تھا گینگ ریپ کا، ماریہ طاہر صاحبہ کا۔ دمبر کا کیس تھا، 6-7 سال پرانا تھا۔ انہوں نے وہاں پہ کوششیں کی، کورٹس میں گئیں، پولیس نے بس کچھ روایتی انداز میں اس کا مقدمے کو خراب کیا ہوا تھا۔ نہ ہی سیشن کورٹ سے انصاف ملا، نہ ہی ہائی کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو گیا، سپریم کورٹ میں ان کی اپیل نہ ہو سکی۔ اور یہ کیس جو تھا ہمارے پاس 2.5 سال سے تھا، یو کے PNP کے تھرو۔ اور کیونکہ سوئس میں ہم لوگ مل کے ایک انسانی حقوق کی تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں، پھر کشمیر کا لفظ تھا، کشمیر کا کیس تھا، تو ہمیں اس میں مجبوراً آنا پڑتا تھا۔ ہم آ گئے اور پھر ہم نے اس کے لیے بڑی تگودو کی۔ ہم نے مختلف فورم استعمال کیے، اپنے تعلقات استعمال کیے، ہر جگہ کہا کہ اس کو انصاف دے دیں، نہیں تو یہ تو مسئلہ خراب ہوئے گا۔ جب یونائٹڈ نیشن میں جائے گا، انسانی حقوق کمیشن میں جائے گا، تو بدنامی ہوگی ریاست کی بھی، انتظامیہ کی بھی، پاکستان کی بھی۔ لیکن شاید انہوں نے اس کو قابل اعتنا نہ سمجھا۔ اب وہ کیس یونائٹڈ نیشن میں انسانی حقوق کے کمیشن کی لسٹ پہ بھی تھا، اور رپورٹ میں بھی وہ شامل ہے، جو وہ انسانی حقوق کی رپورٹ ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ کل پھر پتہ لگا کہ ان کے خلاف ایک اور FIR درج کروا کے، جو 2020 کی ہے، کسی گمنام جو پٹھان لوگ ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر آئے، وہ آتے ہیں، رہتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، ان کو عرصہ دراز سے ریاستی باشندوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، کبھی لڑائی جھگڑے میں، کبھی نیشنلسٹ کے خلاف، کبھی کسی اور کے خلاف، ان کی طرف سے جھوٹے پرچے کرا کے اپنے لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ وہی کچھ ہوا ہے۔ خیر، اب وہ مسئلہ کورٹ میں جائے گا، اس میں پٹیشن ہوگی، اس میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ایک اور پٹیشن ہوگی کہ 2020 کا مقدمہ تھا، یہ 2 سال کہاں پہ غائب رہا، کیوں رہا، کس کورٹ میں پیش کیا، کیوں نہیں کیا۔ اور جج صاحبان ان مدعیان سے بھی پوچھیں گے بلا کے، بھی تم بتاؤ، بھی تم کون ہو، کیسے ہو، کدھر سے تمہاری حیثیت کیا ہے، کہ آپ نے کس بیسس پہ کیسے یہ مقدمے کیے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو تفتیشی افیسر صاحب ہے، یا جنہوں نے وہ مقدمہ پولیس افیسر بنایا، ان سے بھی ہوگا۔ ہماری جو سینئر پولیس افسران ہیں، ان سے بھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور ان کو باقاعدہ مراسلے بھیجنے، اور پاکستان ایمبیسی کے تھرو بھی ایک مراسلہ جائے گا منسٹر آف انٹیریئر پاکستان کے۔ اب تو حکومت بدل بھی گئی ہے، وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ منسٹری فارن افیئر میں بھی جائے گا، جو پاکستان کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہاں پہ بھی بھیجیں گے۔ آزاد کشمیر میں بھی اگر ہے کوئی تو وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، ہوگا۔ پاکستان کی آرمی کے چیف کو بھی بھیجیں گے، ISI چیف کو بھیجیں گے، ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کو بھیجیں گے، کہ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے۔ یہ معاملہ اگر ایسے ہوا ہے تو اس کے ساتھ کیوں انصاف نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک خاتون ہیں، وہ ایک عورت ہیں۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو بلیک میلنگ ہوئی ہے، تو اس کا سدباب ہونا چاہیے، خواہ اس میں کوئی طاقتور شخص ہو یا کوئی کیسا بھی ہو، لیکن بے گناہ جو ہے اس پہ کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں آج بھی میں نے پروگرام میں سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین UK PNP، ان سے بات بھی ہوئی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے لیگل جو سب کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہی ختم نہیں ہوگا۔ ہم لوگ، ہم بحیثیت کشمیری، ہم آزاد جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں، اس کے وزیر اعظم صدر محترم بیرسٹر سلطان محمود چودھری، چیف سیکرٹری صاحب، IG صاحب، اور جو بھی متعلقہ افسران ہیں، چیف جسٹس صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ، اگر ان کی میعاد، ان کے پاس وکیل کے پیسے نہیں تھے اور وہ اتنی اپیل نہیں کر سکے، تو ان کو از خود سو موٹو نوٹس بھی لینا چاہیے۔ راجہ سعید صاحب کو، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ ریاست کو، پاکستان کو، اور ایسی اپنے اداروں کو کی ساکھ کو بچائیں، اور اس کیس کے اوپر ایک از خود سوموٹو ایکشن لیں۔ اور اگر وہ کیس پولیس کی تفتیش دیکھیں وہ کیسے ہوئی،
वही तफ्तीशी अफसर जो उनका पहले बिम्बर में, जिसने पहला मुकदमे में, उनके मुकदमे में तफ्तीश करनी थी, वही बंदा जब मीरपुर में आता है तो थाना थोथाल के अंदर वो जो SHO लगते हैं, तो वो वहां पे आके पठानों की तरफ से उनके ऊपर 419 भी या नौसरबाजी जो भी कोई मुकदमा बना देते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि ये खातून तो मुल्तान से हैं, कश्मीरी नहीं है। भाई वो खातून है, औरत है, मुसलमान है, तो पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान तो हमारे ऊपर है ना भाई, तो हम क्यों पाकिस्तान को ऐसे बदनाम करवाएं। आपको चाहिए कि उसको इंसाफ दिलवाएं। अगर कोई ताकतवर शख्सियत है तो उसको भी चाहिए कि वो मुल्जमान की बैक से पीछे हटे। हमें बहुत से लोगों ने कहा है फलां शख्स है, हम नाम नहीं लेते, हमारे वो भी मोहतरम हैं, उनकी सियासत है, उनको अपना काम करना चाहिए सियासी, लेकिन आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया, अदलिया, सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास साहब को, और स्पीकर असम्बली वो तो उसी हल्का से हैं, इनामुल हक साहब, और बड़े मोअज़्ज़ज़ क़ल्ब से हैं, उनको इसका मदद करनी चाहिए। तो मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।